اور ان کے مرید بنانے کے لیے تاکہ پیسے اکٹھے کرے. 12 ارب کتنا جی؟ 12 ارب کے اثاثے مکعب تیار ہو گئے. ہاں میں کہنا کہ ایک کاروبار ایسا ہے نا، یہ والا بزنس ایسا ہے، نہ ہنگ لگے نہ پھٹکری، رنگ بھی چوکھا آوے، کوئی جناب علی اس پر خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ساویج رنگ دا چولا، گگے رنگ دا چولا، مختلف وڈے وڈے لٹا رکھ کے جناب علی روزانہ فشل کرا کے، ہاں روزانہ تازہ فشل کرا لے، اور جناب علی منکے پا لو، وڈے وڈے منکے تسمیاں پا کے چھو 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 اے کر. اور کیوں ہے جی؟ اے اللہ اللہ پیر صاحب پہنچی ہوئی سرکار ہے. او جناب شروع ہو جائیں گے، 2-4 ادھر بیٹھ جائیں دبانے کے لیے، تو جناب علی آن شروع ہو جاتے چندے دی چلا. ایسا نہیں ہے. اور بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن پڑھا جائے تو لوگ پتھر ماریں، اور مولوی ضیاء آ کے کہ میں قرآن پڑھا تو لوگ آ کر واہ واہ. ہاں تو اس کا مطلب ہے ہمارے استاد کہتے تھے، استادوں کے استاد بیچتے تھے. حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ بجنا والے نا، جاؤ بھائی مولوی ظفر جا جمعہ پڑھا کے آ، جا بھائی مولوی ظفر جمعہ پڑھا کے آ، جمعہ فلانے جگہ تجھے واپسی آ کے پوچھنا، ہاں بھائی ظفر جمعہ پڑھائی؟ جی پڑھایا. لوگوں نے قرآن دسی؟ جی دسیا. پھر لوگوں کی آخیا؟ انہوں نے بڑی تعریف کی تھی. کوڑ نہ مار، پنجابی کہتے کوڑ نہ مار، تو قرآن دسے انہوں نے تو لوگ تیری تعریف کرن. نبی قرآن دسے تو لوگ، او بھائی نبی کی زبان سے زیادہ میٹھی زبان کس کی ہے؟ نبی سے زیادہ لوگوں کا ایمان کا حریص کوئی ہے؟ نبی قرآن بیان کرے تو لوگ پتھر مارے، اور تو سچا قرآن بیان کرے تو لوگ تیری تعریف کرن. تو گڑبڑ کر کے آیا ہے. توحید نہیں سنائی لوگوں نے، توحید نہیں سنائی. ہاں پھر دوسرا آ جانا، ہاں بھائی سب سے تو سنایا؟ جی استاد جی سنایا. کی آ کے لوگوں آ کے وابی آ گئے، لوگوں کی آ کے پیروں تو گستاخ. ہاں تو کچھ سنا کے آیا ہے، تو کچھ سنا کے آیا ہے. قرآن بیان ہو اور صحیح بیان ہو، اور لوگ کہیں جی نہیں تم نے ٹھیک ہے. ہاں جن کے پیٹ کے اندر شیطان جن کا ساتھی ہے ان کو قرآن کہاں ہضم ہوتا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یہی تو چیز ہے، ہمیں قرآن سے دور کیا گیا ہے. قرآن سے دور، جتنا آپ قرآن سے دور ہوں گے ان کا آسان شکار بنیں گے. مرید جتنا جاہل ہوگا پیر اتنا کیا ہوگا؟ کامل ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ جی مرید پڑھا لکھے ہوئے تھے، مرید اس نے اپنا پیر صاحب ایک ہی کرتے پہ چبلا نہ مارو، ایک گلا نماز تو کو نہیں پڑھی. ہاں جیسے وہ میاں صاحب ہمارے سامنے بیٹھے سناتے ہوتے ہیں، پیر صاحب آئے گیا، ہاں جی عصر دی نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھو جی پیر صاحب نماز میں تو سب پڑھو. یہ پڑھا کیا آگے؟ شام دی نماز کا ٹائم ہو گیا، اٹھو نماز پڑھ کے یہ تو سب پڑھو. اب سارے مریدین بیٹھے ہوئے عشاء دی نماز سے، میں آخیا پیر صاحب میں تھوڑا مرید بننا چاہنا، لیکن ایک شرط ہے. کیا شرط ہے جی؟ شرط یہ ہے کہ جس طرح تساں اپنی نمازاں معاف کرا لئی نا، ساڈی بھی نمازاں معاف کرا دو. اچھا وہ نال خلیفہ صاحب ہیں، انہوں نے جواب دے پیر صاحب میں کیوں جواب دوں؟ تساں جواب دو. مرید خلیفہ کی کہہ رہے؟ ہاں بھائی پڑھ سورۃ فاتحہ آندی ہے، جڑی آندی ہے ترجمے نال پڑھ. پڑھتے اہدنا الصراط المستقیم کر دے ترجمہ، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. کچھ سمجھ آئیے؟ نہیں سمجھ آئی. دوبارہ ترجمہ کر. ترجمہ کیے تھانوں سیدھا راہ، تساں اللہ کو منگدے پے اللہ سانو سیدھا راہ دکھا، تھانوں حدیث سیدھا راہ نظر نہیں آیا، اس واسطے تساں نمازاں پڑھتے پے ہو، اساں سیدھا راہ مل گیا ہے، اس واسطے ساڈی نمازاں کی ہو گئی نا. سبحان اللہ. لاٹھی صاحب سن دے پے سانو سیدھا راہ مل گیا. اور نبی کو پوری زندگی 63 سال 40 سال زندگی میں نبوت ملی ہے، 40 سال سے لے کر 63 سال تک، یعنی کہ 23 سال آپ کی نبوت کے دوران جب سے نماز فرض ہوئی، آپ ایک دن بھی آپ کو نماز معاف ہو. کیا نبی نو سیدھا راہ نہیں سی ملیا جڑا لوگوں نو سیدھا راہ دسن واسطے آیا سی؟
جو لوگوں کو سیدھا راستہ بتلانے کے لیے آیا تھا، کیا اسے سیدھا راستہ خود سیدھے راستے پر نہیں تھا؟ غزوہ خندق میں آپ کی 4 نمازیں قضا ہو گئی اور آپ نے وہ چاروں نمازیں قضا کی، قضا پڑھی، نبی نو معاف نہیں ہوئیاں، فیس نو معاف ہو گئی۔ ہاں، یوں لوگوں کو من گھڑت باتیں سنا کے لوگوں کو غلط، تو آگے سارے بیٹھے ہوئے وہ بھی کیا ہے، سارے قرآن سے دور ہے، قرآن کے حرف نہیں آتا۔ ہاں؟ تو بھائیو بات یہ ہے کہ اللہ سارے کام کرنے والا کون ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے، نبی کو کہہ رہا ہے کہ میرے پیغمبر آپ نے جو مٹھی پھینکی ہے وہ آپ نے نہیں پھینکی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، لیکن حقیقت میں وہ پھینکنے والا کون ہے؟ وہ کافروں کی آنکھوں میں پہنچانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، سمجھ آ رہی؟ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اور یہ سارا کچھ اس غرض سے تھا کہ مومنوں کو اپنی طرف سے اچھی طرح آزمائے، بڑے احسانوں کے ساتھ ان کو آزما لے۔ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا، اچھے آزمائش، عمدہ احسان کر کے، یہ بھی اللہ کا احسان نہیں ہے؟ 313 نہاتے ہیں، 313 اور مقابلے میں 1000 کا لشکر ہے، ان کو شکست دی ہے، یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ ہاں؟ اور کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کو روب بٹھا دیا، 79 لوگوں کو روب بٹھا دیا، اور ان اسلحہ والوں کا خوف مسلمانوں کے دلوں سے کیا کر دیا؟ نکال دیا، یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ ظاہری اسباب کے طور پر تو مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، اس لیے وہ شاعر کہتا ہے نا، ہر چیز مسبب سبب سے مانگ، ہر چیز مسبب سبب سے مانگ، منت سے، سماجت سے، ادب سے مانگ، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، بندہ ہے اگر رب کا تو رب سے مانگ۔ سمجھ آ رہی؟ مسبب سبب، اسباب کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اس سے مانگو۔ سمجھ آ رہی؟ اولاد کس سے مانگنی ہے؟ کیوں؟ اولاد پیدا کرنے کا سبب کیا ہے؟ بیوی، اس کو کس نے پیدا کیا؟ پھر وہ بیوی تیری کیسے بنی؟ نکاح کے ذریعے، اور نکاح کا سبب پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ ہاں، تو یہ جب اسباب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو پھر مانگنا بھی کس سے ہے؟ اللہ سے مانگنا ہے، مخلوق سے نہیں۔ بابا شاہ جمال پتر دیوی رتا لال، یہ نہیں۔ ہاں، لے گڑ دی روڑی تے دے پتراں دی جوڑی، ہاں، یہ نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ قرآن کیا کہ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اپنے پیغمبر کو فرما رہا ہے، میرے پیغمبر تو نے جو مٹھی پھینکی ہے نا، وہ تو نے کس نے پھینکی ہے؟ اللہ نے پھینکی ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ ہی خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، تمہاری ہر ایک کی پکار کو سننے والا ہے۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا کہ نیک بندوں کی سنتا ہے، گنہگاروں کی نہیں سنتا۔ کہیں ایک آیت، کسی ایک آیت کا حصہ مجھے دکھا دے جہاں پر اللہ نے کہا ہو کہ میں گنہگاروں کی نہیں سنتا۔ ہے یہ لاٹھی صاحب آیا کس جگہ تے؟ قرآن تے بار بار آدھا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے وہ بندو جنہوں نے نافرمانیاں کر کر کے، بغاوتیں کر کر کے، سرکشیاں کر کر کے، میرے حکموں کے خلاف زندگی گزار کر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے، سارے۔ کس کو کہا؟ نیکوں کو کہا؟ اس آیت میں سورۃ زمر کی آیت ہے، کس کو کہا؟ گناہگاروں کو اللہ فرما رہے ہیں، گناہگاروں کو، نافرمانوں کو اللہ فرما رہے ہیں۔ اور ایک مقام پر سورۃ الفرقان میں تو اللہ نے کیا فرمایا؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، مگر جو لوگ کیا کر لیں؟ توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں، اور اس کے بعد کیا شروع کر دیں؟ نیک اعمال شروع کر دیں،
فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، ایسے لوگوں کے اللہ گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں۔